بھائی صاحب تھوڑا سا ماضی کی اور جھانکتے ہیں. جی ضرور. پاکستان دو لخت ہوا, 2 لاکھ تو ایسٹ اور ویسٹ الگ الگ ہو گئے. فال آف ڈھاکہ 1971. کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ غالب اکثریت ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ کے ووٹرز کی تھی. بالکل. یہی خیال پاکستان کی چھوٹی پارٹیوں کا تھا, لیکن بڑی پارٹی کے لوگ وہی کہتے رہے جو آپ نے ابھی دہرایا کہ آپ گئے تو آپ کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اقتدار کے بارے میں شیخ مجیب الرحمان نے کہا, میں نے 70 کے الیکشن میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے بھی, یحییٰ خان نے بھی, اور اسی طرح سے ادھر سے ایسٹ پاکستان کے لوگ جو مکتی باہنی ریلیز کرنے والی فورس کہتے تھے اس کو, مکتی باہنی. جی جی جی. تو مکتی باہنی سے بھی میرا تعلق ملنا جلنا تھا. اچھا. وہ ایکسٹریمٹی کی حد تک بنگلہ دیش بنانے کے فیور میں تھے. تو میں ڈھاکہ آیا ہوا تھا اور ڈھاکہ میں ملاقات شیخ مجیب الرحمان سے ہوئی. ان کی سوچ یہ بن چکی تھی, اور یہاں بھی یہ سوچ موجود تھی, یہاں بھی سوچ موجود تھی. ایسٹ اور ویسٹ میں دونوں جگہ یہ چیز مطلب ایک چیز مائنڈ سیٹ بن گیا تھا. بھائی صاحب تھوڑا سا ماضی کی اور جھانکتے ہیں. جی ضرور. پاکستان دو لخت ہوا, 2 لاکھ تو ایسٹ اور ویسٹ الگ الگ ہو گئے. فال آف ڈھاکہ 1971. بھائی صاحب آپ کی بھی میں نے سنا ہے اور کہ آپ وہاں موجود تھے, اور آپ کی شیخ مجیب الرحمان سے 1970 میں یعنی کہ الیکشنز کے بعد جی ملاقات بھی ہوئی, جی آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی. ایک تو ہمارے ناظرین کے سامنے وہ گفتگو رکھیں, وہ احوال رکھیں, کیا ملاقات ہوئی, شیخ مجیب صاحب نے کیا بات کہی, اور اس کے علاوہ جو فال آف ڈھاکہ ہے, پاکستان کا جو بٹوارا ہوا, پاکستان تقسیم ہوا, اس کے اصل اسباب کیا سمجھتے ہیں اور کون سے کردار ہیں جن کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں. بھٹو صاحب کا رویہ, ان کی باتیں, ادھر تم ادھر ہم, جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اور کیونکہ شیخ مجیب صاحب کی پارٹی عوامی لیگ الیکشن تو جیتی تھی, جی تقریباً ڈبل سیٹیں تھیں, ڈبل سکس 186 کے قریب ان کی سیٹیں تھیں, اور بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کی 85 یا 86. حق تو ان کا تھا نا اقتدار. دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ غالب اکثریت ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ کے ووٹرز کی تھی. بالکل. حق بھی ان کا تھا, حق بھی اس لیے ان کا تھا, اور یہی خیال پاکستان کی چھوٹی پارٹیوں کا تھا, لیکن بڑی پارٹی کے لوگ وہی کہتے رہے جو آپ نے ابھی دہرایا کہ آپ گئے تو آپ کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. ان میں کون تھے یہ الفاظ کس کے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے تھے. جی. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا. اور پاکستان کے اقتدار کے بارے میں شیخ مجیب الرحمان نے کہا, میں نے 70 کے الیکشن میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام کیا تھا. ان کے الیکشن کا میں انچارج تھا, جبکہ میں ابھی طالب علم تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ میمن کمیونٹی بہت زیادہ یہاں رہتی ہے تو آپ اس کو لیڈ کریں گے. تو میں نے ان کی بات مان لی اور لیڈ کیا. اب اس کے بعد وہ اکثریت میں تھے, مولانا کامیاب ہوئے. مولانا بھی ان لوگوں میں تھے اور چھوٹی پارٹی والے لوگوں میں جو مشرقی پاکستان جاتے تھے اور شیخ مجیب الرحمان سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پاکستان کا انشاءاللہ پرائم منسٹر بننا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی خبر ملتی تھی, یحییٰ خان کی خبر ملتی تھی, اندرا گاندھی کی خبر ملتی تھی, ان کو ادھر تم ادھر ہم بھی کی خبریں بھی ملتی تھی. شیخ مجیب صاحب کو ہاں ان کو سب کچھ خبر ملتی تھی. جو آپ سے گفتگو ہوئی, میری جو گفتگو ہوئی, ایک دھان منڈی میں ان کی رہائش تھی. اب تو آگ لگا دی گئی, ختم ہو گیا. جو جو دورہ پڑا ہے اس میں ختم ہو گیا, وہ آگ لگا دی گئی ہے اس علاقے کو. تو میں اس سے فون کیا ملنے کے لیے. تو میں نے فون کیا وہاں طفیل احمد کو جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا عوامی لیگ کا, اور میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, انجمن طلبہ اسلام کا صدر تھا. تو میں ملنے کے لیے گیا. خاص بات یہ ہے جو آپ پاکستان میں تصور اب نہیں کر سکتے. ادھر سے مجھے کہا گیا ایسا کریں کہ آپ مغرب ہمارے یہاں پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی. ایک وڈ بھی پرائم منسٹر کے گھر سے یہ کہا جائے کہ مغرب یہاں پڑھ لیں, یہ تو حیرت انگیز بات تھی.
خوشگوار بات بھی تھی, ملاقات بھی ہوئی, اور ملاقات میں شیخ مجیب الرحمان میں وہ طفیل نامی طالب علم لیڈر بھی موجود تھے, شریک تھے دونوں. اور میں نے پوری کوشش کی اور میں نے ان کو کہا کہ نہیں, آپ اکثریت میں جیتے ہیں, اقتدار آپ کو ہی ملے گا. اور میں نے کہا میں مولانا نورانی صاحب سے مل کے آ رہا ہوں. ان کو بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ سنگل بیڈ والا ریسٹ روم چاہیے, 2 بیڈ والا چاہیے. اسمبلی سیشن جو ہونے والا تھا جانے کے لیے تیار تھے, مولانا تیار تھے, اور دوسرے لوگ بھی تیار تھے, مفتی محمود وغیرہ دوسرے بھی جماعت اسلامی کے لوگ بھی تیار تھے, سب چاہنے کو تیار تھے. تو اگر تو ہم وہاں جانے دیتے لوگوں کو تو اقتدار ظاہر اکثریت کی بنیاد پر ان کو ملتا, اور نہیں دیا ان کو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے بھی, یحییٰ خان نے بھی, اور اسی طرح سے ادھر سے ایسٹ پاکستان کے لوگ جو مکتی باہنی ریلیز کرنے والی فورس کہتے تھے اس کو, مکتی باہنی, تو مکتی باہنی سے بھی میرا تعلق ملنا جلنا تھا. وہ ایکسٹریمٹی کی حد تک بنگلہ دیش بنانے کے فیور میں تھے, تو وہ اس لیے ایسٹ پاکستان بنانے کے فیور میں تھے. اچھا, ہمارے مشرق مغربی پاکستان والے لوگ جو ہیں اس کا بھی اچھی طرح ذہن رکھیں, اور حامد میر کی ایک پوری کلپ اس پر چلا ہے, وہ اگر مل جائے آپ کو. وہ پاکستان کو, ایسٹ پاکستان کو بوجھ سمجھتے تھے. یہاں مزاج یہ تھا. ایسٹ پاکستان کو ہم سے الگ کرنا چاہتے تھے. ایسٹ پاکستان کو الگ کر کے ویسٹ پاکستان کو انہوں نے مقابلہ شو کرنے کے لیے ون یونٹ بنا دیا تھا. اس میں 4 صوبے تھے, اور 4 صوبے مل کر بھی شیخ مجیب الرحمان کی 56% سے کم تھے, اور 56% میں اکثریت ہی وہ لے جائے, 95% وہ لے جائے, 99% لے جائے, تو 56%, 44% کچھ نہیں کر سکتے. تو 44% کوئی کچھ کام نہیں کر سکے. اور نتیجہ یہ ہوا, ایک دن رات کو میں سویا ڈھاکہ میں, میرا کاروبار تھا بھیرب بازار میمن سنگھ ضلع میں, میمن سنگھ تو اب ڈویژن ہوگا. تو میں ڈھاکہ آیا ہوا تھا, اور ڈھاکہ میں ملاقات شیخ مجیب الرحمان سے ہوئی. انہوں نے یہ پوچھا, مجھ سے پوچھا, یہ بتائیں کہ اکثریت میں ہم جیت گئے ہیں, ہمیں اقتدار ملے گا تو ہی رہیں گے نا ہم ساتھ. میں نے کہا آپ کو اقتدار مل رہا ہے؟ بولے ایسا نہیں ہے, ہمیں اقتدار نہیں مل رہا, ہمیں الگ کر دیا جائے گا لیکن ہمیں اقتدار نہیں دیا جائے گا. اور میں نے کہا کہ آپ کو اقتدار مل رہا ہے, آپ اکثریت میں ہیں, آپ جیت چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, ہمیں اقتدار نہیں ملے گا, اور اگر نہیں ملا تو میں نے کہا کہ آپ میمن ہیں, تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اگر میمن کاروباری آپ کا پارٹنر جو ہے آپ کو پروفٹ نہ دے, اور آپ کو پروفٹ خود رکھ لے, اور آپ کو پروفٹ میں شیئر نہ کرے, تو آپ شریک ہو سکیں گے؟ مطلب پھر تو شیئرنگ باقی رہنا مشکل ہے. بولے سیم از دا کیس وتھ اس, ہمارے ساتھ بھی یہی کیس ہے, ہمارے ساتھ بھی آپ رکھنا نہیں چاہتے, تو اس لیے آپ کے لوگ رکھنا نہیں چاہتے ویسٹ پاکستانی, تو ہمیں الٹیمیٹلی الگ ہونا پڑے گا. تو یہ دکھ کی بات ہے. ان کی بھی سوچ بن چکی, ان کی سوچ یہ بن چکی تھی, اور یہاں بھی یہ سوچ موجود تھی, یہاں بھی سوچ موجود تھی. ایسٹ اور ویسٹ میں دونوں جگہ یہ چیز مطلب ایک چیز مائنڈ سیٹ بن گیا تھا. اچھا, بات یہ ہے کہ جو جیت چکا ہے اقتدار اس کو ملنا چاہیے. ناانصافی تو ہوئی, اور وہ جیتے بھی چھوٹے موٹے مارجن سے نہیں جیتے, بہت بڑے مارجن سے جیتے. اس لیے ان کا حق تھا. ان کا حق جب نہیں دیا گیا, اور نہ دینے کے سبب مکتی باہنی سے انڈیا کے لوگوں نے انڈرسٹینڈنگ کر لی, انہوں نے فائدہ اٹھایا, اور ہم لوگ نقصان میں رہے. اور آہستہ آہستہ مکتی باہنی سے بہت زیادہ قربت ہندوستان کی بڑھ گئی, اور علیحدگی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں بھٹو اور یحییٰ خان کا کردار تھا, وہاں بہت بڑا کردار شیخ مجیب الرحمان انڈیا کا بھی تھا.